مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے جی، جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں. جنہیں اللہ نے استطاعت عطا کی ہے اور ان کے پاس زیادہ سفر ہے اور پیچھے بھی ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، تو زندگی میں ایک بار میرے کریم نبی نے جب حج کی فضیلت بیان فرمائی تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال کیا جائے گا؟ سرکار خاموش رہے. جب مجلس برخاست ہو چکی تو میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو امت پہ ہر سال فرض ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کتنے حریص ہیں. اللہ فرمانا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. امت کا مشقت میں پڑھنا یہ ہمارے کریم نبی پہ یہ گراں گزرتا ہے، یہ بھاری گزرا ہے. تہجد کی نماز، مسواک کی فضیلت، جہاں ایسی چیزوں کی جہاں سرکار نے بڑی بڑی فضیلت ہے لیکن فرض نہیں قرار دیا، اس لیے کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے. فضیلتیں بہت بتائی ہیں لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا. تو زندگی میں ایک بار حج کرنا اللہ کے گھر کا یہ کیا ہے جی فرض ہے ہر اس بندے پہ جو صاحب استطاعت ہے. اور آج اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ ان کی جو ادائیں صفا مروہ کیا ہے؟ یہ جو صفا مروہ پہ آپ دوڑتے ہیں جا کر، عمرے پہ آپ جاتے ہیں، جو گئے ہیں احباب اور جو نہیں گئے اللہ سب کو وہاں لے جائے. اللہ جو تڑپ لے کر ابھی بیٹھے ہیں اللہ سب کو اس خوبصورت گھر کی بار بار حاضری عطا فرمائے. تو یہ کیا ہے صفا اور مروہ پہ دوڑنا؟ یہ کیا ہے؟ کون دوڑا تھا؟ یہ ہماری اماں، ہمارے میرے کریم نبی کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ دوڑی تھی کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا، آج جہاں زمزم ہے، پانی کی تلاش میں آپ بھاگی ایک پہاڑی کی طرف پھر دوسری پہاڑی کی طرف، صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 دفعہ آپ نے سعی کی اور پھر ایک مقام آیا. آج تو بڑا خوبصورتی ہو گئی ہے، وہ پہاڑیوں وہ تھوڑا تھوڑا وہ نشان رکھا ہوا ہے، انہوں نے اس پہ بھی شیشہ لگا دیا ہے، تو وہ ڈبل ٹرپل منزل کا دیا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ایسی سسٹم ہے. تو اس وقت کا تھوڑا سا آپ کو صبر لائیں جب وادی غیر ذی زر تھا، نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جنگل کے درندوں کے بھی ڈر ہے. تو آپ اپنے لگتے جگر اسماعیل کو وہاں بٹھایا نا جہاں زمزم ہے آج، تو آپ دوڑی. یہ جہاں آج وہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے جہاں پر آجی دوڑ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، عورتیں تو آرام سے چلتی ہیں لیکن مردوں کے لیے یہ قیامت تک یہ سنت بنا دی کہ یہاں سے آپ نے دوڑ کر چل رہا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں جاتا نا اما حاجرہ تو اپنا بیٹا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اگر اسماعیل اوجھل ہو جاتے تو آپ کے دل کے اندر یہ کہیں کوئی جنگلی جانور میرے بیٹے کو نقصان ہے تو آپ تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلتے. آئے میرے رب کو یہ ادا جناب حاجرہ کی اتنی پسند آئی قیامت تک کے لیے، تا قیامت قیامت حج عمرے میں رکھ دی. حاجی یہاں آئیں گے، ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، نبی آئیں گے، سب آئیں گے، جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گے نہیں نہ ہم حج قبول کریں گے نہ عمرہ قبول کریں گے. حج اور عمرہ یہ ادا ہے جناب ابراہیم اور جناب حج کی اداؤں کا. اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے. آپ کی پوری زندگی جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور ابتلا کے اندر، امتحانات کے اندر گزری. وہ کون سا امتحان تھا، وہ کون سی آزمائش تھی جو آپ سے نہیں لی گئی، کون سا امتحان تھا جو آپ سے نہیں لیا گیا. لیکن ہر امتحان کے اندر چاہے وہ مال کا امتحان ہو، اولاد کا امتحان ہو، جان کا امتحان ہو، ہر امتحان کے اندر اللہ کے نبی کامیاب ہوئے.
فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے جناب ابراہیم کو امت کا امام بنا دیا۔ بچپنے کی عمر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، بچپنے کی عمر، نظر و فکر کا امتحان لیا گیا۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا مناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ آج کی جو قوم تھی نا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی جو قوم تھی، جہاں یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہاں چاند ستاروں کی، سورج کی بھی یہ پرستش کرتے تھے۔ بڑے ماڑے حالات تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تارا ظاہر ہوا، قال ھذا ربی فلما فلا قال لا احب الافلین، استفہام انکاری ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام بولے کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جو ڈوب جائے اور جو ڈوبنے والے ہوں، جو ڈوبنے والا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند نکل آیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو قوم سے مخاطب اور کہا کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما فلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب اللہ کے پیغمبر فرمائے ابراہیم جب صبح ہوئی فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج بڑا ہوتا ہے اب و تاب کے ساتھ یہ چاند کی بنسبت، تو کہا کہ اے میری قوم کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما فلق، جب وہ بھی شام کو ڈوب گیا، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے، اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ فکر و نظر کے امتحان کے اندر بچپنے کے عالم میں یہ امتحان لیا گیا تو اللہ کے پیغمبر اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ جوانی کے اندر آپ کے دور کا جو بادشاہ تھا نمرود، جس نے خدائی دعویٰ کیا، جب بڑے اس کے دربار کے اندر جاتے ہیں، تیسرے پارے کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں اس کے اندر اور زیادہ ہے اس کے اندر عیب پائے جاتے تھے، وہاں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ وہ اپنی قوم کو سجدہ کرواتا تھا۔ تو جناب ابراہیم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اناج غلہ تقسیم کر رہا تھا، تو آپ کو بھی آپ کی بیوی حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی آپ کے حضرت سارہ، کہا کہ تم جاؤ لے آؤ، تو جو بھی بندہ جاتا اسے سجدہ کرتا تو وہ اسے عطا کرتا آگے سے۔ آپ نہیں جھکے، آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، ایک رب ہے، میں اسی کے سامنے جھکتا ہوں۔ کافر کہنے لگا کہ جو تیرا رب ہے، تیرے رب کا کیا کمال ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے رب کا کمال یہ ہے، میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ میرا رب کی شان یہ ہے کہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے نا جی، زندگی بھی اسی کی طرف سے ہے اور موت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو وہ کافر کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔
یہ قرآن کیا ہے؟ یہ میں متن پڑھ رہا ہوں. تعالی انا احیی و امید، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی میں بھی دے سکتا ہوں، موت میں بھی دے سکتا ہوں. اس نے ایک بے گناہ کو سولی پہ چڑھا دیا اور ایک جو سزا یافتہ تھا اسے آزاد کر دیا. کہا ابراہیم دیکھو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پر جستہ وہیں قال ابراہیم، دوسری دلیل پیش کی. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. اے کافر، اے نمرود، میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو آج تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، پریشان ہو گیا. واپس لوٹا دیا، کچھ نہیں دیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے ویسے ہی بس وہ اپنا وہ رومال رکھا اور اس میں مٹی ڈالی تاکہ گھر میں جاؤں تو بیوی تھوڑا سا دیکھ کرنا. وہ خالی بندہ گھر جائے نا تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. تو ڈال کر جب پہنچے تو آپ کسی اور کام میں لگی. تو جب آپ کی بیوی حضرت سارہ السلام نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس کے اندر وہ اناج غلہ بنا ہوا تھا. اللہ کی قدرت کاملہ تھی. دعوت توحید کی شروع کر دی. اور جو یہ قوم تھی جناب ابراہیم کی قوم تھی، یہ سالانہ ان کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا. یہ 17 پارے کے اندر اللہ پاک نے اس میلے کا ذکر کیا. ترجمے کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے خوبصورت انداز کے اندر. تو وہ اس دن سالانہ میلہ وہ کرتے تھے. تو اپنے وہ جو بت تھے نا، بتوں کے سامنے وہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، پکا کر وہ بتوں کے آگے جا کرتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا نا، قوم تو رنگ رلیوں میں ادھر مصروف ہے، آپ کو لاڑا لے کر نا اس بڑے بت خانے کے اندر پہنچ گئے. جا کر نا تہس نہس کر دیے، درگٹ بنا دی ان کے خدوں کی، توڑ پھوڑ کر رکھ دی. اور جو بڑا ان کے بقول ان کے جو بڑا ان کا خدا تھا اس کا ایک کندھا کاٹ دیا، ایک عضو کاٹ دیا اور ایک تن دیتا ہے کولاڑا لٹکا کر آپ واپس آ گئے. قوم جب واپس آئی اپنے خداؤں کی جب یہ حالت دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس لیے معاملہ کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا رہتا ہے. قالوا فاتوا بي على اعين الناس لعلهم يشهدون. بولے کہ ابراہیم کو بلاؤ تاکہ اسے پوچھے کیا تم نے یہ کام کیا ہے. قالوا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا پیش کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے، ہمارے خداؤں کی درگت تو نے ایسی منائی ہے. جناب ابراہیم علیہ اللہ کے نبی تھے، مر جستا آپ نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم، یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ جو بڑا، یہ تمہارا یہ بڑا خدا نہیں اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے. هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تم اس سے پوچھو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بولے ابراہیم تو جانتا ہے کہ ہمارے خدا بول نہیں سکتے. دیکھیں جہلیت کے کتنے گٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ ڈوبے ہوئے لوگ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ ہمارے خدا بول نہیں، یہ مانتے ہیں کہ خدا بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. بولے تو تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے سوا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی تف ہے اور تمہارے ان خداؤں پہ بھی تف ہے. اب انہوں نے پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ جناب ابراہیم نے ہی کیا ہے. تو قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اب میٹنگ ہوئی نمرود کے دربار کے اندر، اب ایک بڑی آگ جلائی جائے، بڑا اللہ جلایا جائے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 مہینے تک آگ جلتی رہی، لوگ لکڑیاں کر ڈالتے رہے. ان لوگوں کے عقیدہ دیکھیں کہ لوگوں نے منتیں مانگی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 2 گڈھے لکڑیاں میں بھی سڑ سان جائے دگی.
میری یہ بیماری اگر ختم ہوگی تو میں بھی لکڑیاں 2 گڈے بھی سٹنا چاہیے. بدبختی کی انتہا دیکھیں, ان لوگوں کا عقیدہ دیکھیں, لکڑیاں لا رہے ہیں, جلائی جا رہی ہیں, اور اس آگ کی حدت اور شدت میلوں دور, اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی نکلے نا تو بھی بن کر نیچے آ جاتا تھا. اس آگ کے اندر اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ کو کہتے ہیں کہ جب تیاریاں مکمل ہو گئی, مجنیک میں ڈال کر جب آگ کو ڈالا گیا, پھر اللہ پاک کی قدرت کاملہ دیکھیں, پھر وہاں معجزہ یہ رونما ہوا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے آگ تیرا کام ہے جلانا, تیرا کام ہے جلانا, تو جلاتی ہے, لیکن یہ آمو کے لیے ہے. آج میرا محبوب میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے, اس لیے آج ہم اپنا نظام قدرت چینج کر رہے ہیں. آج جلائے گی نہیں. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے آگ میرے ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا.